کہیں خوبصورت بہتر ہے تو وہ قبلہ بھی کہتا ہے، تھوڑا تھوڑا کہتا ہے یہ 2 نمبر ہے، 1 نمبر 1 نمبر ہے اور 2 نمبر 2 نمبر ہے۔ جتنی بھی خوشبا ہمیشہ جو بدعات ہوتی ہیں وہ خوش روا کر کے پیش کی جاتی ہیں، سنت صدیوں میں بھی سیم رہتی ہے اور بدعت ہر دور کے ساتھ معاشرے کے ساتھ رنگ بدلتی جاتی ہے۔ ایک موٹی پہچان سنت جو ہے وہ صدیوں سے ایک رہتی ہے، ہم اس کو اپناتے نہ اپناتے یہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن جو بدعت ہوتی ہے وہ ورائٹی اس میں ہوتی چلی جاتی ہے وقت اور معاشروں اور حالات کے ساتھ، اور اس میں جس کی وجہ سے انسان اس میں سلیپ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ رواج بن جاتی ہے اور ہمارا اڑنا بچھونا بن جاتی ہے اور سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب جو بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا وہ جو پھسلے ہوئے ہیں وہ صحیح سنت پر عمل کرنے والوں کو برا کہیں گے، مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو حج پر آپ دیکھیں بیت اللہ میں خصوص اوپر والی فلور میں آپ طواف کریں یا دیکھیں چکر لگائیں، مختلف کنٹری سے لوگ گروپوں میں آئے، عجیب و غریب عبادت کر رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب اسکار اور طریقے میں وہاں دیکھتا رہا، بڑا غور کرتا۔ اب لینگویج مختلف ہے، وہ سنا نہیں آ سکتے تو ہم اسی طرح طواف کے دوران دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن جو دین ہے حج عمرہ کے مسائل ہیں وہ تمام دنیا میں مسلمانوں اہل سنت کے ہاں مائنر ہلکے پھلکے فرق سے سیم ہے۔ نماز ہماری سیم ہے، روزہ ہمارا سیم ہے، اس کی رکھنے کے وقت میں چند گھڑیوں کا فرق یا افطاری میں چند گھڑیوں کا فرق لیکن سیم ہے، تعداد سیم ہے، طریقہ سیم ہے، تمام سیم ہے۔ جب ہم اس میں اضافہ کریں گے فوراً نوٹ ہو جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حضور کے صحابہ نے کیا، یہ دین نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ کی جو قریب مسجد ہے وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ لوگ کیا حلقوں میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں، ہر حلقے میں ایک شخص انہوں نے گٹھیاں یا کمریاں پکڑ رکھی ہیں گنتی کے لیے، ایک کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر، پھر وہ 100 بار اللہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، تو اسی طرح کرتے ہیں۔ میں نے کبھی یہ عمل نہیں دیکھا، یعنی حضور کی زندگی میں صحابہ میں نے نہیں دیکھا، یہ نیا کام ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی یاد اور یہ اسباب کتنے بلند ہیں، لیکن طریقہ انہوں نے خود وضع کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے انہیں سمجھایا نہیں، کہتے میں نے نہیں سمجھا، اس لیے میں آپ سے مذاکرہ کر لوں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کیسے کہیں خیر ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے خیر کیسے ہو؟ وہ تو دیکھنے کو بجائے گناہ لے گئے، ارے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ آپ گناہ کہتے ہیں۔ بھائی انہوں نے حضور کے طریقے کو چھوڑا ہے، اپنے طور پر پڑھتے رہیں مشہور کر کے شریعت میں نہیں ہے لہذا یہ طریقہ سنت نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیر امت جنہیں کہا جاتا ہے، مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور ان گروہوں میں سے ایک کے حلقے کے بعد جا کر کہتے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ابو عبدالرحمن ہم تو خیر کے متلاشی ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہتے ہیں؟ ویحکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمد تم پر افسوس ہے، قد اسرع حلقتم کہ ہلاکتکم کہ ابھی اتنی تیزی سے تم نے ہلاکت کو قبول کر لیے۔ اللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے تم نے ہلاکت کو قبول کر لی۔ کیا پتہ چلا؟ سنت سے ہٹ کر دین کو دین سمجھ کر کریں گے تو وہ دین
انسان کی ہلاکت ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ ارے تم دیکھتے نہیں، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کثیر تعداد تمہارے اندر موجود ہے، اور پھر کیا کہا، کیا مطلب؟ وہ تو کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا۔ اور پھر آگے فرمایا ابھی تو حضور کے یہ کپڑے پڑے ہیں، بسیدہ نہیں ہوئے، یہ آنیاں تو یہ حضور کے برتن پڑے ہیں، لم تکسرہا، یہ کبھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا تم ایسی امت بن کے ہو، تم نے ایسا طریقہ اپنا لیا ہے، کیا تم ملت من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کی ملت سے تم زیادہ ہدایت والے لگ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور تم کر رہے، اس کا مطلب تمہیں زیادہ ہدایت پہنچی ہے۔ انتہائی ناراض ہوئے، اس لیے فرمایا قرآن پاک میں الیوم اکملت علیکم دینکم واتممت علیکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور دین اسلام تمہارے پسند کیا، اور وہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنت کی صورت میں ہمیں پیش کیا، وہ اصل دین ہے، وہی قبول کیا گیا، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اور آپ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود سے وہ لوگ کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن مسعود، ہم تو پھر کہنے لگے ہم تو خیر کے متلاشی ہیں، تو فرمایا یہ خیر ہے کہ طریقہ اپنا اپنا لیا ہے، تو اس سے تم خیر کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ خیر بھی وہی ہے، بھلائی بھی وہی ہے جو صحابہ حضور کے دور میں انہوں نے کام کیا، اس کی تعلیم دی، اور اس میں کمی بیشی طریقہ اپنا بنا لینا، اگرچہ وہ دین سے ثابت شدہ امور بھی ہوں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، وہ لوگ یتبعون، وہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ پچھلی آیات کا ترجمہ ملا کے کہہ رہا ہوں، وہ متقی ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ اعراف، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو امی نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، منوان پیروی کرتے ہیں، اپنی مرضی کو دخل، معاشرے کو، علاقے کو، رواج کو، قوموں کو، کسی غیر نبی کو اس میں دخل نہیں دیتے۔ وہ نبی جو دنیا سے نہیں پڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے بعد تورات انجیل پہلی کتابیں آئی، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، گواہیاں موجود ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ معروف کاموں کا حکم دیتے ہیں، معروف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ دیکھیے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج طیبہ، اس واقعہ ہے المقصد سورہ تحریم کہ اے نبی آپ اپنی ازواج کی رضامندی کے لیے وہ جو میں نے حلال قرار دی ہے آپ حرام نہیں کر سکتے۔ یعنی نبی بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، رسول بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، محبوب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے دین بھیجا حلال حرام میرا اختیار ہے، تیرا کام آگے پہنچا ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر وہی کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی ہوتی ہے۔ قرآن کی صورت میں یا جبریل علیہ السلام کی صورت میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں یا بیداری میں گائیڈ کیا گیا، وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضور جو بھی کہتے کرتے رہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فرمائے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ معروف کاموں کا حکم دینا، منکر سے روکنا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو حلال پاکیزہ طیب چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے،
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ جو جن میں خباثت ہے، پلیدی ہے، شیطانیت ہے، ناپاکی ہے، یہ انسانوں کو نہیں پتا. جتنی بھی سائنس ٹیکنالوجی ترقی والے لوگ، ہمیں نہیں پتا کہ یہ اس میں ناپاکی پاکی کیا ہے. یہ صرف اللہ رسول نے بتایا. ورنہ کوئی دنیا میں دعویٰ کر سکتا ہے یہ ناپاک ہے، یہ پاک ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے؟ کوئی یہ تو نہیں بتا سکتا. ہاں بعد میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم میں غور کرتے تو پتہ چلتا ہے یہ حلال حرام میں یہ نقصان تھا اور یہ فائدہ ہے. یہ ہم خود نہیں معلوم کر سکے، اللہ کے دیے ہوئے علوم میں سے کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم دیا ہے. ورنہ اپنی طرف سے پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے ہمارے پاس کوئی معیار صلاحیت نہیں، ہم فیل ہیں. فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جب ان کے بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ جو توق جو معاشرتی رسوم رواج کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، معیشت معاشرے کی وجہ سے، قبائل کی وجہ سے، علاقوں کی وجہ سے، اور دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، عبادت کے نام پر عجیب و غریب وہ تفصیلات علماء کرام سے آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں. وہ جو انہوں نے خود ساختہ ان کے اوپر رواج بن چکے تھے نسل در نسل، اب وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، ویسے ہو گئے جیسے جینیٹیکلی ان کے آگے منتقل ہو چکے ہیں، جو ہو چکے تھے. فرمایا کہ پیغمبر نے آ کر بتایا یہ بوجھ ہے، یہ غلط ہے، یہ منکر ہے، یہ خبیث ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ طیب ہے، یہ آسان ہے، یہ معروف ہے. اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس سے انسان جنت کی طرف جاتا ہے، اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس سے انسان جہنم کی طرف جاتا ہے، اس سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے. یہ اجازت ہے، یہ منع ہے. کس نے بتایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب اگر ہم اس میں اپنی مرضی لگانا شروع کرتے ہیں بعد والے، تو امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ، لاکھوں بار بھی کہوں نعوذ باللہ اللہ کی پناہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اور وہ اتنا دین چھوڑ گئے جو ہم خود اس میں اضافہ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے وہی آیت پڑھی الیوم اکملت علیکم والی آیت پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، حضور دنیا سے چلے گئے اور وہ مکمل کر کے اب وہ چھوڑ رہے ہیں جو آپ اضافہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. شیخ البانی رحمہ اپنی کتاب حجت نبی اور سلسلہ صحیحہ میں یہ روایات نقل کرتے ہیں جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی یقربکم الی اللہ، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے، وَيُبْعِدُکُم مِّنَ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے دور کر دینے والی ہے، وہ میں نے آگ کو بتا دی. اور اس طرح ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والی ہے اور جہنم کی آگ کے قریب کر دینے والی ہے، میں نے اس کے بارے میں میں نے اس کے بارے میں تمہیں خبردار کر دیا ہے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ماں باقیہ، کوئی چیز باقی نہیں رہی جو میں نے آپ کو نہیں بتا دی، جس کی وجہ سے انسان جنت کے قریب ہوتا ہے. یقرب الی الجنہ ویبعدکم عن النار ما تبین لکم، کہ جو تمہیں جہنم کی آگ کے قریب دور کرنے والی اور جنت کے قریب کرنے والی ہر بات امر میں نے تمہیں واضح کر دیا. تیسری حدیث کہ لوگوں جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیے انسانیت تک پہنچانے کے، ما ترکت شیئا، اس میں نے کوئی ایسا ما امرنی اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیے ان میں سے میں نے کوئی ایسا نہیں چھوڑا جو تم تک پہنچا نہیں دیا. اور ایسا کوئی حکم جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے میں نے کوئی نہیں چھوڑا جس کے بارے میں تمہیں میں نے منع نہیں کر. ترکتکم
میں نے تمہیں چھوڑا ہے ایسی شریعت پر علی البیضاء لیلھا کنہارھا، ایسی روشن شریعت جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، سیرت کی کتابوں میں اشعار کی طرف منسوب ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، لوگوں دنیا کا آسمانوں کا سورج ہے، ایک عائشہ کا سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء، دنیا کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ عائشہ کا سورج اندھیروں میں بھی طلوع ہوتا ہے اور دلوں کی گہرائیوں تاریکیوں تک روشنی پہنچاتا ہے، خود بھی روشن رہتا ہے، 24 گھنٹے روشن۔ یعنی یہ شریعت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر ہر دور میں ہر حوالے، دن اور رات ہو، خوشی ہو، غمی ہو، جس طرح کی بھی زندگی اور لائف ہے، انفرادی ہے، گھریلو ہے، اجتماعی ہے، بین الاقوامی ہے، کسی بھی درجے لیول کی مکمل صاف ستھری سادہ تعلیمات مکمل جامع پہنچاتی ہے۔ اگر اس میں ہم اپنی طرف سے کریں گے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار نہیں دیا۔ اس کو سمجھانے کے لیے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ہمیں جماعت کرائی، ثم اقبل علینا، پھر ہماری طرف آپ نے رخ انور فرمایا، بوجہی، کہ اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت سین ہوگا، حضور کا پرنور چہرہ اور دیکھنے والے صحابہ کتنی ہی محبتوں اور پیار سے دل بھر کر، جی بھر کر، ٹکٹکی باندھ کر رخ انور کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کا مسلمان اتنا کھوتا ہے، حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہیں گے مولوی صاحب کہاں دیکھوں؟ یہ قرآن میں پڑھیں اور حدیث پڑھیں، حضور کا چہرہ دیکھنا ہے۔ حدیث پڑھیں، ہم کتنا وقت نکالتے ہیں کہ حدیث کی کتاب، سیرت کی کتاب کھول کر اس میں حضور کو دیکھتے ہیں۔ اشارہ سمجھدار کے لیے کافی ہے۔ تو عرض کیا کہ آپ نے ہمیں پھر خطب علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، ایسا خطبہ ظرافت یوں نہ ہمارے آنکھیں بہ پڑی، وجلت قلوبنا، اور ہمارے دل دہل گئے۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، حضور یہ تو کانہا، یہ ایسی ہے خطبۃ مودن، جیسے یہ زندگی کا آخری وداعی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی نصیحت و وصیت کرتے ہیں۔ تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد میں اور موارد الزمان ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور کیا ہمیں کوئی نصیحت و وصیت کرتے ہیں؟ تو پیارے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ ولو کان عبدا حبشیا، لوگوں تقوی اپنانا اور تمہارا جو صاحب اختیار بڑا ہے اس کی بات کو سننا، اپنانا۔ کتنا؟ دوسری حدیث کو سامنے رکھیں، لا طاعت مخلوق فی معصیت اللہ، مخلوق کی اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں ہے تو اس کی اطاعت کریں۔ ہم تو ہر وقت برا بھلا کہنے کا ہی وظیفہ کرتے ہیں، اتنی کے بعد سبحان اللہ استغفر اللہ نہیں کہتے، جتنا اگر حکمرانوں کے بارے میں الفاظ غلط استعمال کر کے وہ غلط ہیں یا نہیں ہیں، ہم اپنی ضرور آخرت خراب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وَأصیلا۔ آگے آپ نے فرمایا، وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلاف دیکھے، دین کے حوالے سے، ہر زندگی کے پہلو کے حوالے سے۔
بڑے اختلاف دیکھے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا، پھر میرے بعد میرے خلفاء مہدیین راشدین ہدایت یافتہ ان کی سنت پہ۔ اس کا مطلب یہ جو حضور نے کیا انہوں نے کیا، اگر حضور کی بات نہیں آپ کو ملی ان سے بات ملی ہے تو ان کو اپنا لینا۔ تمسکوا بہا، ان باتوں کو مضبوطی سے لازم پکڑنا۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، جیسے داڑھوں میں کوئی چیز لے کر مضبوطی سے گرپ کرتے ہیں، فرمایا اس طرح اس کو قابو کرنا ہے سنت کو۔ وَإِيَّاكُمُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وہ سارے کام جو دین کے نام پر گھڑ لیے جائیں، بنا لیے جائیں، اور وہ نہ میرے طریق سے نہ میرے خلفاء راشدین کے طریق سے ملیں، فرمایا وہ محدثات ہیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وہ دین کے نام پر اختراع کردہ ساری باتیں بدعت ہیں، شر ہیں، اور وہ گمراہی ہے اور ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کو پکڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مانا کہا مانا، ہم زیادہ تر مانتے ہیں حضور اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، ان کی حمد و ثنا، تعریف ثنا ہر طرح بیان کرتے ہیں، اور جو بھی ہم سے پڑھتا الحمدللہ ہر کلمہ وہ کر رہا ہے۔ لیکن جو حضور کہتے ہیں یہ کرو، جس سے کہتے ہیں رک جو، اس کو ہم شاد العطری ٹائم لگے یا مجبوری نہ ہو تو مان لیتے ہیں، یہ بھی الحمدللہ۔ وَذَرُوهُ، حضور کی حمایت کرو۔ ہر انسان اپنی خود احتسابی کرے، اپنی زندگی اپنے معاملات کو ٹٹولے کہ میں حضور کی حمایت کر رہا ہوں یا غیر حضور کی حمایت کر رہا ہوں، میرا عمل کس کو ووٹ دے کر قوت دے رہا ہے۔ یہ سیاسی ووٹ نہیں، دین کے حوالے سے میرا عقیدہ، میری عبادات، میرا رہن سہن، میرا کلچر، میری خوشی غمی، میری زندگی، میری سیاست، معیشت، معاشرت، میں حضور کی حمایت کر رہا ہوں یا غیر کی کر رہا ہوں۔ فرمایا جو حضور کو مانتے ہیں وہ حضور کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ قرآن آپ کے سامنے ترجمہ غلط ہو تو بعد میں پوچھ لینا مجھ سے۔ وَنَصَرُوهُ، اور حضور کی مدد کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور ہم نے قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، پہلی مراد قرآن مجید ہے، اور اس کو ایگزیکٹ مانتے ہیں بغیر ترمیم کے۔ تو بھی چونکہ چنانچہ کر کے تو ہر گروہ جو ہے وہ اپنے دلائل قرآن کے ایسے نکال لیتا ہے، حدیث سے نکال لیتا ہے، چونکہ چنانچہ کر کے شارٹ کٹ بول رہا وہ سب کے پاس ہیں۔ چونکہ چنانچہ چھوڑ کر دیکھیں صاحب دو لوگ واضح تعلیمات، فرمایا ان ضلع میں جیسے ہم سود ادا کر لیے نا، گورنمنٹوں کے مسائل ہیں، باہر کی دنیا کے ساتھ موائل ہیں، اپنی مجبوریاں رکھ کے چونکہ چنانچہ کر کے وہ ہم ہی مولویوں سے ادا کرا لیتے ہیں۔ بہت سارے کام ہم روٹی پیٹ کی خاطر کمزور ہیں، کوتاہی کر دیتے ہیں، سود کیا اور بھی بہت سارے کام۔ تو فرمایا اولئک هم المفلحون، جو سچائی کے ساتھ حضور کو مانیں، حضور کی حمایت کریں، حضور کی مدد کریں، اور قرآن یہ نور ہے، روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پر نازل کیا گیا قرآن کی شکل میں، دین اسلام کی صورت میں، وہ اس کی مینوائن بغیر ترمیم پیروی کرتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ ہیں فلاح پانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قرآن مجید کی صورت میں ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، کہیے کون؟ امام الانبیاء حبیب کبریا، کون کہہ رہا ہے؟ خالق ارض و سماوات والارض، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا، ہماری زندگی چلانے والا، ایک جوڑ اور روک دے، پوری دنیا کی طاقت لگا لیں، جو ہماری یہ تکلیف نہیں دور کر سکتے وہ نہ چاہے۔ فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجا گیا. اور رسول کس لیے؟ جو ابھی ساری باتیں تفصیل آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات بابرکت کی طرف سے جس کی پوری کائنات پر حکومت ہے، اختیار ہے، جو سب کا مالک ہے، بنانے چلانے والا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں. لا الہ الا ہو، اس اللہ کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کسی قسم کی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، فعلی ہو، ذکر کی صورت میں ہو، قیام رکوع سجدے کی صورت میں ہو، تسبیحات کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات زکات، المختصر عبادت کا اس پر لفظ آتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کے لیے ہے. کیوں؟ ہوا یحیی و یمیت، وہ ہر وقت زندہ ہے اور زندگی عطا کرتا ہے، اور وہی زندہ کرنے پر قادر ہے. وَيُمِيتُ، اور وہی مارتا ہے. زندگی موت دینے کا اختیار اس کے پاس ہے. اس کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہے وہ دنیا کی طرف سے پڑھا لکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہے، اس کی خبریں دینے والا ہے. اس کو مان لو، اس کے پیچھے لگ جاؤ. یؤمن باللہ، اللہ دی وہ انسان، وہ رسول یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلمات ہی، اور اس کلمات حکم و باتوں پر، واتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، لعلکم تہتدون، اس طرح تم یقیناً ہدایت پا جاؤ گے، رہنمائی پا جاؤ گے اور بھلائی پا جاؤ گے. اب دیکھیں دنیا کتنی ہے نا، فلانا شیر آ رہا ہے، فلانا لیڈر آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. جب سے پیدا ہوئے یہی سن رہے ہیں، وہ مسائل حل کر دے گا، سارے پڑھے لکھے منہ اٹھا کر تبصرے کر رہے ہیں. اور اے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن میں فرمایا تمہاری طرف پیغمبر آ رہا ہے، یہ قرآن آ رہا ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اس کی طرف نہیں آپ اٹھتے. اپنی نسل کے منہ ہم نے قدر کیے ہوئے ہیں. ہم نے ترقی یافتہ اقوام کے شانہ بشانہ چلنا ہے. اور نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ یہ ترقی یافتہ اقوام جن پر تیرا غضب ہوا، تیرے ناراضگی کا گرفت میں آئے، ان کے راستے پر نہ چلانا. نماز میں بچے کو یہ سکھاتے ہیں اور ظاہر میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو ترانے پڑھا کر کہ ہم نے ان گمراہ اللہ کی مغضوب قوموں کے، ان کو ترقی یافتہ نام دے کر ان کے شانہ بشانہ چلنا ہے. بھائیو یہ تضاد ہم چھوڑے. صرف مولویوں کو غیر لینا آسان ہے، مولوی غیر مولوی سب کے لیے لامہ فکریہ ہے. فرمایا واتبعوہ، یہ قرآن جو حضور پر آیا ہے اس کو مان لو، لعلکم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث اس سلسلے میں سنا کے جاتے جاتا ہوں. صحیح ہے سے ہے کہ آپ نے فرمایا ماسلی کا ماسل راجل باسنی اللہ بھی، مجھے جو دے کر بھیجا گیا ہے اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے. یہ سنتا رہتا ہوں، موضوع کی مناسبت سے حدیث آیات جو بھی آئیں رپیٹ بھی ہوتی رہتی ہیں. کیا فرمایا؟ استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله وجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. لوگ ایک شخص نے آگ جلائی، اس کا ادھر روشن ہوا، کیڑے پتنگے مخلوقات اشرار اس کی طرف لگ کے بھاگے دوڑے اور اس میں گرنے لگے. اور وہ انہیں یحجزہن، وہ ان کے پکڑ کے بڑے ہٹاتا ہے، یغلبن تک ہم نہ فیہا، قطار میں کثر میں جوش میں پروانہ وار گر رہے ہیں اور اس میں جل رہے ہیں. انا آخذکم بحجتکم عن النار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ جسم مزکا. یہ شعر کا جو بہت پیارا ہے اور میں سمایا کرتا رہتا ہوں. جسم مزکا، روح منور،
قلب مجلہ، نور مقدر، حسن سراپا، خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری سیرت سے آ گئی، ساری سیرت۔ اللہ اکبر، جس نے کہا اللہ اس کی درجات بلند فرما۔ حضور کی پوری زندگی ایمان و یقین کے ساتھ شر میں بھر دی گئی ہے۔ کیا کہ لوگوں، میں بھی تمہاری پیشانی سے، تمہارے کپڑوں سے پکڑ کر وہ آگ جلانے والا جیسے وہ کیڑوں مکوڑوں کو پرے ہٹاتا ہے تمہیں کھینچ رہا، آؤ میرے پیچھے لگ جاؤ، تم میری نافرمانی کر کے تکابون فیہا، اسی طرح اس کے پلٹے چلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی سیرت کو اپنانے، حضور کی سیرت کردار عروض جو لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے وہ ہم تک پہنچ جائے، اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد